حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کون نہیں جانتا، لیکن اسلام میں ان کے زمین پر آخری دنوں کا جو ذکر ہے نا، وہ کہانی میں ایک بالکل ہی الگ ایک ڈرامائی موڑ لے آتا ہے۔ تو آخر وہ الہی منصوبہ تھا کیا، اور انہیں آسمانوں پر کیوں اٹھایا گیا؟ اچھا، تو اس پوری حیرت انگیز کہانی کو سمجھنے کے لیے چلیں اسے قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ ہم ان کی ابتدائی زندگی سے شروع کریں گے، پھر ان کے معجزات اور مشن پر بات کریں گے، اور آخر میں اس تنازع کو سمجھیں گے جس کا نتیجہ ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کی صورت میں نکلا۔ تو دیکھیے، ہر بڑی کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے نا؟ اور حضرت عیسیٰ کی کہانی ایک ایسے معجزے سے شروع ہوتی ہے جس نے انہیں پہلے دن سے ہی سب سے الگ کر دیا، یعنی ان کی بغیر والد کے پیدائش۔ جیسا کہ ہم اس ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں، ان کی پوری ابتدائی زندگی ہی غیر معمولی واقعات سے بھری پڑی تھی۔ سوچیں ذرا، گھوارے میں بات کرنا، پھر جوانی میں ایسی حکمت کا مظاہرہ کرنا جو عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ ہر قدم پر جیسے الہی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں، لیکن یہی نشانیاں تھیں جنہوں نے اس وقت کے طاقتور مذہبی طبقے کو آپ کہہ لیں کہ ایک چوکنا کر دیا، اور وہ انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ تو ان کی جوانی نے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے الہی مشن کی بنیاد رکھی۔ جب وہ یروشلم واپس آئے تو انہیں ایک بہت بڑی، ایک مقدس ذمہ داری سونپی گئی، اور ان کے معجزات نے ان کی نبوت کی گواہی دی، جس سے ان کی عوامی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ اچھا، ان کے اس مشن کا مرکز تھی ایک مقدس کتاب جسے انجیل کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی تھی، ایک ایسی رہنمائی جو انہیں توحید اور نیکی کے راستے کی طرف واپس بلا رہی تھی۔ اور ان کی نبوت کی تصدیق ایسے معجزات سے ہوئی جو انسانی عقل سے بالاتر تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے نابینا کو بینائی عطا کی، ایسے لوگوں کو شفا دی جن کی بیماریاں لا علاج سمجھی جاتی تھیں، اور یہاں تک کہ مردوں کو دوبارہ زندگی بخش دی۔ یہ سب اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ لیکن ان تمام حیرت انگیز معجزات کے پیچھے ایک بنیادی سچائی ہے جس پر اسلامی روایت بار بار زور دیتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ طاقت خود حضرت عیسیٰ کی نہیں تھی، بلکہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ وہ تو محض اس الہی طاقت کا ایک ذریعہ تھے۔ لیکن ظاہر ہے ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور خالص توحید کا پیغام، اس نے جلدی انہیں طاقتور حلقوں سے تصادم کے راستے پر لا کھڑا کیا، اور یہاں سے ایک شدید تنازع نے جنم لیا۔ یہاں ہمیں اس کہانی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی تصادم نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھے حضرت عیسیٰ جو عاجزی، ایک خدا کی عبادت اور غریبوں کے لیے روحانی شفا کا پیغام دے رہے تھے، اور دوسری طرف تھے وہ مذہبی پیشوا جنہیں اپنی طاقت اور اپنا اثر و رسوخ کھونے کا ڈر تھا، اور وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ جب وہ عوام میں انہیں بدنام کرنے میں ناکام رہے تو ان پیشواؤں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جس سے انہیں ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹایا جا سکے۔ لیکن یہ تصادم صرف ایک انسانی سازش تک محدود نہیں تھا۔ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی خفیہ تدبیر کے مقابلے میں اللہ کی اپنی ایک تدبیر تھی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور یہی الہی منصوبہ ان آخری لمحات میں اپنے عروج پر پہنچا جب حضرت عیسیٰ نے اپنے سب سے وفادار پیروکاروں کو اکٹھا کیا۔ ان کے سب سے قریبی اور وفادار ساتھی حواریون کہلاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا، اور ان کے پیغام پر دل و جان سے ایمان لائے تھے۔ اور اب ان کی وفاداری کا سب سے بڑا امتحان آنے والا تھا۔ روایت کے مطابق جب دشمنوں کی سازش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوئی تو حضرت عیسیٰ اپنے انہی 12 حواریوں کے ساتھ ایک گھر میں موجود تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کیا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ سازش اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک بہت گہرا، ایک بہت بڑا انتخاب رکھا۔ اتنے بڑے سوال کے جواب میں ایک نوجوان حواری نے ہمت کی۔ وہ کھڑا ہوا اور خود کو پیش کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے عزم کو پرکھنے کے لیے اس سے دوبارہ پوچھا، اور اس نے پھر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اور کہتے ہیں کہ اسی لمحے ایک معجزہ رونما ہوا۔ اللہ نے اس نوجوان کی شکل ہو بہو حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ تو اب الہی منصوبہ تیار تھا، اور باہر حکام گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ کہانی اپنے فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ اس گھر کو 1 یا 2 نہیں بلکہ ہزاروں سپاہیوں نے گھیر لیا تھا جو گرفتاری کے لیے بالکل تیار تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتے، الہی منصوبہ پورا ہو گیا۔ سپاہی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اس حواری کو گرفتار کر لیا جو اب حضرت عیسیٰ جیسا دکھائی دیتا تھا، اور اسی کو صلیب پر چڑھا دیا۔
اس طرح اسلامی عقیدے کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے انہیں محفوظ طریقے سے بچا لیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 32.5 سال تھی جب انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور یہ بیانیہ قیامت سے پہلے ان کی واپسی کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ کہانی کسی اختتام پر نہیں بلکہ ایک وعدے پر ختم ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ظاہری حقیقت کے پیچھے کون سی گہری سچائیاں چھپی ہو سکتی ہیں، اور یہ کہ ایمان کی اصل آزمائش آخر ہے کیا۔